احترام کرو، محبت کرو اس لیے میری اہل بیت ہے، اللہ کے پیاروں سے پیار کرو کہ اللہ کے پیارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مولا کریم میں حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اور پھر دنیا تو سب نے چلے جانا ہے نا، اور پھر آپ نے پوری امت کو اپنی محبت کے گوش میں لے لیا اور اللہ سے گزارش کی، مولا واحبہ من یحبہما، پہلے یہ عرض کیا مولا کریم میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، پھر عرض کیا مولا کریم تو بھی محبت فرما، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ جو میرا امتی ان دونوں سے محبت کرے تو میرے اس امتی سے ہی محبت فرما۔ اب محبت جب کریں گے تو پھر ان کے خلاف تو نہیں بات کریں گے نا، جس سے محبت ہو جائے تو اس کے خلاف نہیں بولا جاتا۔ تو جب آپ کی کان پریشان ہوں انبیاء کے خلاف بات سن کر، اولیاء کے خلاف، اہل بیت یا صحابہ کے خلاف کہیں آواز سن کے پریشان ہو، سمجھ لو یہ بندہ صحیح بندہ نہیں ہے۔ بھی جب اللہ ان کی تعریف کرتا ہے جس کو تعریف کرنی چاہیے، وہ امین لوگ ہیں، وہ ہدایت کے ستارے ہیں، صحابہ کرام اہل بیت الزام۔ اور یہ قرآن مجید لا ریب کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر اس کتاب کو ہم لا ریب مانتے ہیں تو جامع قرآن جناب عثمان غنی کو بھی لا ریب مانو، جامع قرآن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی لا ریب مانو۔ وہ امین ہے اور اپنے رب کی کتاب کے امین ہے، حفاظت کی ہے، ایک لفظ آگے پیچھے نہیں، ایک حرف آگے پیچھے نہیں۔ جیسی کتاب رب کائنات نے اتاری، جیسی رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سینوں میں داخل فرمائی، جیسی لوگوں نے حفظ کی، وہ پوری کتاب صحابہ کرام نے ہمارے تک پہنچا دی۔ جب اس کو لا رہے مانتے ہیں تو پہنچانے والوں پر بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان پر اعتراض ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، ایمان قطع نہیں ہے۔ ایمان کی نعمت تبھی نصیب ہوگی جب ہم اس کتاب، اللہ فرمائے الذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو صدق کے ساتھ آئی اور وہ جنہوں نے اس صدق کی سچائی کو بیان کیا، وصدق بہ، جی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت اور جن افراد کی تعریف کی ہے، جن سے محبت کی تعلیم دی ہے، اس میں کوئی نقص نظر نہیں آنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے معصوم ہونا، ایک ہوتا ہے محفوظ ہونا۔ انبیاء علیہ السلام سب معصوم ہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو غلطی کے ارادے سے پاک ہوتا ہے، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ غلطیوں سے بچا لیتا ہے۔ صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، انہیں اللہ کریم برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ اور یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ پھر ایک دفعہ سماعت فرما لیجئے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ تعالیٰ ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے دوست ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ آگے تشریح کی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فرمائے وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں جو نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا نظام برپا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکنے والے۔ شرابی بدکار نہیں،
ایمان والے شرابی پیتے ہیں، کئی ایمان والے جوا بھی کھیلتے ہیں، کئی ایمان والے سود بھی کھاتے ہیں، ان کو ایمان والا ہی کہا گیا ہے، لیکن وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے ساتھ جنگ ہے۔ رب کائنات نے ایمان والی فرما کر یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو جو سود باقی رہتا ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ ایمان والا کہا ہے ان کو، کافر نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے سود خور کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات اللہ نے آگے بیان کر دی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو یقین جان لو فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے سود خورو تمہاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رسول کریم علیہ السلام کی جنگ ہے، اور جس کی جنگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام سے ہوگی اس کی دوستی لے ڈوبے گی، اس کی دوستی میں پار نہیں لگا سکتی۔ ہمیں ان کی دوستی درکار ہے کہ جن کی دوستی سے ہم پار لگ جائیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ سچے لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جن کے رب کائنات نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، ان کی راہ پر چلو جو میری طرف جھکا ہوا ہے۔ اور جھکنے والے کون ہیں؟ ایمان والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، رہنما ہیں، مرشد ہیں جی۔ اس لیے رب کائنات نے ایک مقام پر یہ بھی فرما دیا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کا کوئی رہنما نہ ہو وہ بندہ بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے رب کائنات ہماری محبت، پیار، خیر خواہی میں فرما رہا ہے آوارہ نہ پھرو، واتبع سبیل من اناب الیہ، اس کے نقش قدم پر چلو جو میری طرف جھکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان لوگوں کی محبت اور ساتھ عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی محبت ہی قبر میں کام آئے گی، ان کی محبت آخرت میں کام آئے گی، اور ان کی محبت کی برکت سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن